زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد، اور کہ فلسطین فلسطین، زور سے نعرہ لگائیے، فلسطین فلسطین فلسطین۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ تو نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فلسطین فلسطین، غزہ کی عوام، غزہ کی عوام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تک اسد صاحب کا نام لیتے پاگل، اب تک اسرائیل کی جانب سے حملے میں 5080 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جس میں سے 2000 بچے ہیں، 1119 خواتین ہیں، 190 ضعیف لوگ ہیں، 15890 لوگ زخمی ہیں، 50,000 خواتین غزہ میں پریگننٹ ہیں۔ اسی لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ دعا کریے غزہ کی عوام کے لیے، اور ہم ہماری حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح 1987 میں سری لنکا میں جافنا میں جب ٹیمیلینز پر یہ اس طرح کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو بھارت کی حکومت نے پلین کے ذریعے سے ٹیمیلین جو جافنا میں پھنسے ہوئے تھے ان کو کھانا تقسیم کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم امریکہ کو یاد دلاتے ہیں، برطانیہ کو، فرانس کو، کہ جب دوسری جنگ عظیم 1948 سے 1949 مئی تک جب برلن پر قبضہ ہو رہا تھا، تو امریکہ نے سوویت یونین کو کہہ کر ایک کوریڈور بنایا تھا تاکہ وہاں پر برلن کے لوگوں کو کھانا مل سکے۔ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر غزہ کی عوام کی تکلیف کو محسوس کریے، فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آج آپ کو کرسی نہیں ملی تو آپ کھڑے رہنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہاری بہن ہے جس کے پاس وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اسپتال نہیں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان معصوم بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ماؤں کو جنہوں نے اپنے اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو جو اپنے سامنے اپنی اولاد کی شہادت کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی تو بھی مرا نہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور میرے ساتھ ایک اور مرتبہ نعرہ لگائیے کہ فلسطین فلسطین، زور سے نعرہ لگائیے، فلسطین فلسطین فلسطین۔ مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد۔ اور جن ظالموں نے ان کو قتل کیا، شہادت ان کو دی ہے، یاد رکھو مسجد اقصی کے ان بنیادوں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اللہ ہر ظالموں سے اپنا بدلہ لے گا۔ اب میں امیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں، دعا ہوگی، دعا کے لیے تقریر کا وقت کوئی تو نہیں ہے۔ امیر صاحب دعا فرمائیں گے اور خاموشی سے سنیے اور آمین کہتے رہیے۔